تہجد وہ نماز ہے یار جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری تو نہیں کوئی تہجد پڑھتا ہو تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہو، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر نہ کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گر گرا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اسی لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ تہجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے، مگر اختتام صرف اللہ ہے۔ دل میں اٹھتی ہوئی مسلسل تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا غبارہ باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ پھر مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی۔ پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی، پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے۔ پھر دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہے اور عرش والے کی لت لگ جاتی ہے۔ غم میں لپٹا ہوا وہ تہجد کا ابھی پہلا ہی سجدہ تھا جب میں نے اللہ کو سسک کر پکارا تھا۔ ایسی کیفیت جب کوئی سفر کا شوقین مسافر تھک کر دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا ہو۔ لفظوں کی لمبی فہرست تو میرے پاس نہیں تھی، وہ بس عجیب سی کیفیت تھی، جیسے منزلوں کو فتح کرنے والا کوئی بہادر ترین شخص راستوں سے ہار گیا ہو، جیسے کوئی بے خوف سا شخص ایک ہی حادثے میں سہم گیا ہو۔ وہ سجدہ ہر غرض سے پاک تھا، اس کی تڑپ اتنی شدید تھی کہ خوف سے روح کپ کپا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ میرے روبرو بیٹھ کر میری جانب دیکھ رہا ہو۔ کرب کا ایسا عالم تھا کہ جب دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے گئے تو میں نے جھولی کو پھیلا لیا اور زار زار رونے لگی۔ جو تہجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے، اس سجدے نے میری ذات کو پل میں سمیٹ لیا۔ کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ساری کائنات کے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ وہ میری اللہ سے ایسی پہلی ملاقات تھی جب میں نے ہر سانس پر اس کا نام لیا تھا۔ نہ کچھ مانگا تھا، نہ کچھ کہا تھا، اور نہ ہی کوئی شکوہ کیا تھا۔ وہ پہلی ایسی گفتگو تھی جب اس نے مجھے نہیں بلکہ میں نے اس کو سنا تھا۔ وہ پہلی ایسی دعا تھی جب میں نے اپنی نہیں اللہ کی محبت مانگی تھی۔ وہ پہلی ایسی رات تھی جب نیند مجھے ضروری نہیں لگی تھی۔ جب تم ہر اس چیز سے انکار کر دو گے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، پھر اس کو پانے کے لیے تمہارا دل دن و رات کیوں نہ تڑپتا ہو۔ تم اچھے اور برے میں فرق نہیں جانتے ہو کیونکہ تم خود سے محبت نہیں کرتے ہو۔ تم خود کو ان چیزوں کی سزا دیتے ہو جن کا علم تم خود بھی نہیں رکھتے ہو، اسی لیے تم ضد پر اڑ جاتے ہو، ایسی ضد جو تمہیں اندھا کر دیتی ہے، اتنا اندھا کہ اللہ تمہارے سامنے ہو کر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تمہاری اداسی کسی بچھڑے ہوئے کی یاد کا سبب نہیں ہے۔ جب تم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو تم سب سے پہلے خود کو کھو دیتے ہو، اور پھر یوں رفتہ رفتہ تم سے اللہ بھی کھو جاتا ہے۔ تم یہ غم تو ساری زندگی سینے سے لگائے رکھتے ہو کہ فلاں شخص بکھر گیا، فلاں مجھے توڑ گیا، مگر یہ سوچتے ہی نہیں کہ میں بچھڑ گیا اللہ سے، میں ٹوٹ گیا اس سے دور ہو کے۔
بس اسی لیے تم کرب میں مبتلا رہتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ اسی لیے نہیں کہ اب تم کچھ بدسے کو وہ خالی کر دیتا ہے، اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ لکیریں بھی ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دینا، تب بھی وہ لکیریں بنانے والا تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ پھر تم اس بات کو سمجھو یا نہ سمجھو تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں نا، دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ تہجد اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہو اور بات کرنی ہو تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب یہ سارا جہاں خاموش ہو جاتا ہے، پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شہرک کی حدوں کو توڑتے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہے، اور لہو میں عجیب سی محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، مانگ مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگا میں نے دیا تجھے۔ مگر تب اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی، اور پھر طلب اللہ کی ہو اور وہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پر ایک دم کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا، تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراً تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبت کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس کی پناہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑے طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔